مزید ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو منگتا سوہنے نبی دا کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ معزز سامعین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے والی، نیکیاں کرنے والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین گرامی، حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم لوگ ایک مرتبہ ایک کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے کہ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کفر میں مبتلا ہے اور ایک بت کی پوجا کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ اس نے بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا کہ تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے اور ہمارا معبود وہ ہے جس نے ہر ایک کو بنایا ہے، اور جو تو نے اپنے ہاتھ سے بت بنایا ہے وہ پوجنے کے لائق نہیں۔ اس نے کہا تم کس کی پرستش کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے کہا اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالا تر ہے۔ کہنے لگا تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا اس نے ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا۔ اس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ سب باتیں بتائیں۔ اس نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کہاں ہے؟ ہم نے کہا کہ اس نے جب اپنا پیغام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس پیغام پہنچانے اور اس کو اچھی طرح پورا کر دینے کا صلہ و انعام عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ اس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے، کوئی نشانی چھوڑی ہے تو مجھے دکھاؤ۔ ہم نے کہا اس مالک کی پاک کلام قرآن مجید ہمارے پاس چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس نے کہا مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ ہم نے ایک سورت سنائی، وہ سنتے ہوئے روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اسے اسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور چند صورتیں قرآن پاک کی سکھائیں۔ جب رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا معبود بھی سوتا ہے؟ ہم نے کہا وہ پاک ذات الحی القیوم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ کہنے لگا تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ آقا تو جاگتا رہے اور تم سو جاؤ۔ ہمیں اس بات سے بڑی حیرت ہوئی۔ جب ہم اس جزیرے سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھوں۔ ہم نے اپنے ساتھ اسے لے لیا۔ جب ہم شہر آبادان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ شخص نو مسلم ہے، اس کے لیے کچھ معاش کا فکر بھی کرنا چاہیے۔ ہم نے کچھ درہم چندہ جمع کیا اور اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کچھ درہم ہیں، ان کو تم اپنے خرچ میں لے آنا۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا رستہ دکھا دیا جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ میں ایک جزیرے میں تھا، ایک بت کی پرستش کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، خدا پاک کی عبادت بھی نہ کرتا تھا۔ اس نے اس حالت میں بھی مجھے ضائع اور ہلاک نہ کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ پس وہ اس وقت مجھے کیوں کر ضائع کر دے گا جب میں اس کو پہچانتا بھی ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے۔ ہم اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا۔ کہنے لگا میری تمام حاجتیں
اس پاک ذات نے پوری کر دیں جس نے تم لوگوں کو جزیرے میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، میں وہیں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک نہایت سرسبز شاداب باغ ہے، اس میں ایک نہایت نفیس قبہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت پر ایک حسین لڑکی بیٹھی ہے، ایسی صورت جیسی خوبصورت کسی نے نہ دیکھی ہوگی، یہ کہہ رہی ہے کہ خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو، اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی ہے۔ میری جو آنکھ کھلی تو اس نو مسلم کی روح پرواز کر چکی تھی، ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ اور قبہ اور تخت پر وہ لڑکی اس کے پاس دیکھی، اور وہ یہ آیت شریفہ پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے، جو ہر قسم کی آفت سے سلامتی کا حقدار ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا اور دین پر مضبوط جمے رہے، پس اس جہان میں تمہارا انجام بہتر ہے۔ حق تعالی شانہ کی عطا اور بخشش کے کرشمے ہیں کہ ساری عمر بت پرستی اور اس نے اپنے لطف و کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے بے قابو ہو جانے سے وہاں بھیجا اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اے مالک ملک، جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ معزز سامعین گرامی، آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اور آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کر لیجئے، نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرتے رہیے، گناہوں سے بچتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اپنے منگتا سونے نبیدہ کو دیجئے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔